السلام علیکم. انر ویوز اینڈ نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر سیدہ حیدر. گزشتہ دنوں امریکن کانگریس کی سب کمیٹی آن فارن ریلیشنز کی ہیئرنگ ہوئی، جس میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کو پاکستان میں ہونے والے انتخابات اور دیگر معاملات پر ایکسپلینیشن دینے کے لیے بلایا گیا. اس ہیئرنگ کو بہت سارے پاکستانی امریکنز نے بھی اٹینڈ کیا، اور اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے والے لوگوں میں پروفیسر نسیم رضوی بھی شامل تھیں. پروفیسر نسیم رضوی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اور لایولا یونیورسٹی شکاگو میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف اخبارات میں انٹرنیشنل ریلیشنز پر ایز این انالسٹ بھی لکھتی ہیں. السلام علیکم پروفیسر رضوی. پروفیسر رضوی، آپ ہمیں بتائیں گی، آپ وہاں ہیئرنگ میں موجود تھیں، آپ ہمیں بتائیں گی کہ اس ہیئرنگ میں کیا اہم چیزیں سامنے آئیں اور پاکستانی کمیونٹی اس ہیئرنگ کو کے انعقاد کے لیے بہت متحرک تھی. اس میں کیا مین اچیومنٹس ہوئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ہسٹورک میٹنگ ان دا سینس کہا جا سکتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس سے پہلے اس طرح کی میٹنگ کمیٹی کی ہیئرنگ کبھی اس لیول کی نہیں ہوئی تھی. آلدو یہ ایک سب کمیٹی کی میٹنگ تھی، لیکن اس میں بڑے اچھے جو سینیٹرز تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور پاکستانی کمیونٹی نے بہت زیادہ جوش و خروش سے حصہ لیا، اور بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی وہاں لوگوں کی جو وہاں پہ سننا چاہ رہے تھے کہ کس طرح ساری پروسیڈنگز چلیں گی اور کیا کیا سوالات کیے جائیں گے اور کیا کیا بات ہوگی. تو وہاں پہ بیسیکلی ظاہر ڈونلڈ لو جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ تھا، اس نے تو وہی بات کرنی تھی جو اس نے کری، لیکن اچیومنٹ کے سینس میں یہ بات ہے کہ اس کو مطلب بلایا گیا اور اس سے کوشچن کیا گیا ساری چیزوں کے بارے میں. تو پاکستانی کمیونٹی کی یہ ایک بہت اچیومنٹ ہے، اور وہ اب اس سے بھی آگے جائیں گے. پہلے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا IMF کے باہر، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ والی سب کمیٹی کی میٹنگ کو کافی سکسیسفل بنایا، اور اس کے بعد اب یہ ان کا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی بڑی جو سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں بھی لے کے جائیں گے. تو ایک آواز اٹھا رہے ہیں اور بہت جوش و خروش سے اٹھا رہے ہیں، اور مطلب اپنے کام میں یہ لوگ کنسسٹنٹ لیول پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی مطلب میں سمجھتی ہوں کامیابی بھی تھی، اور اب آگے بھی اس طرح اس کو چلاتے رہیں گے. اس ہیئرنگ میں پاکستانی الیکشنز کے علاوہ اور کیا مزید اہم چیزیں سامنے آئی ہیں؟ کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی؟ اچھا، وہ ایک اہم چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اس ہیئرنگ میں دیکھی، کہ ایک طرح سے ان لوگوں نے اپنی فارن پالیسی کا بھی ایجنڈا وہاں بیان کیا امریکنز نے، جس میں انہوں نے یہ سوالات کیے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی ریلیشنز جو ہیں، پاکستان از دا گراؤنڈ زیرو فار انفولڈنگ دا اکنامک کوریڈور پروجیکٹ. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فلیگ شپ پروجیکٹ تھا اکنامک کوریڈور کا، پاکستان سے سٹارٹ ہو رہا تھا جو. پھر انہوں نے اس بات پہ بھی اپنے کنسرن شو کیے کہ انہوں نے جو سوالات کیے کہ ایران اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کے بارے میں کنسرن شو کیے. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے کچھ اپنا ایجنڈا بھی یہاں پہ پاکستانی لوگوں کے سامنے مطلب اپنے کنسرنز بھی شو کیے تھے. اور الیکشنز کے بارے میں جو سوالات کیے گئے وہ تو آپ نے سنے، اور اس میں ڈونلڈ لو نے بھی کہا کہ ہم نے کبھی بھی یہ چیز ڈکلیئر نہیں کی کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز تھے، مگر اس پہ بات چیت ہوئی، اور امید ہے کہ کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی ریزولوشن بھی اگر پاس کر لے کمیٹی کی ہیئرنگ کے بعد بھی، تو وہ جو ہے وہ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتی کہ اس پہ آپ کوئی چیز کو ایسے کسی دوسری گورنمنٹ کے ساتھ اسرٹ کرا سکیں، یا یہ لوگ جو کانگریس میں نے اس کو لے کے کہیں آگے جا کے اس طرح کریں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. بہرحال یہ ایک ایفرٹ تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت کانکریٹ ایفرٹ تھا،
اور بہت اچھا رہا جو شیئرنگ کو جس طرح پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستانی میڈیا جس طرح اس کو دیکھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ پابندی ہے میڈیا پہ، تو انہوں نے اس کو اپنی طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ صرف ڈونلڈ لیو کو کیونکہ یہ لوگ پاکستانی جو ہیں وہ امریکن سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ڈونلڈ لیو نے جو ہے وہ کمیٹی میں کہہ دیا جی وہاں پہ کانگریس میں عمران خان کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پالیسی وہی ہوگی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ ڈونلڈ لیو از اے ریپرزنٹیٹیو آف دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تو وہ وہی بات کرے گا۔ تو پھر بڑی اچھی سوال یہ پاکستانی کمیونٹی نے یہ آپس میں یہ انالیسز ہو رہے تھے کہ اگر یہ چیز بالکل نہیں تھی تو پھر سائفر کا معاملہ پاکستان میں اٹھ بھی کیوں رہا ہے؟ اگر سائفر بھی نہیں تھا یا انہوں نے کوئی کچھ کہا بھی نہیں ہے تو پھر وہ معاملہ کیوں اٹھ رہا ہے؟ تو مطلب چیزوں کو اس نے تھوڑا انفولڈ کیا ہے اور کافی مطلب اس سے ہیلپ ملے گی آگے جا کر بھی۔ کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گی کہ پاکستانی کمیونٹی مزید کس طرح ایک فعال اور متحرک کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان امریکہ ریلیشنز میں، یا جو پاکستان میں ہونے والے حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر کس طرح سے یہ کمیونٹی امریکہ میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھو ہماری کمیونٹی تو یہاں بہت سالوں سے یہاں پہ رہ ہی رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ مطلب جس طرح سے اس نے پاکستان میں لوگوں کو ایک اویئرنیس دی ہے تو یہاں کی بھی کمیونٹی میں بہت اویئرنیس آئی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں کی پالیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے اور پولیٹیکل سسٹم کو سمجھ آنا چاہیے ان کو، کیونکہ پہلے تو بس یہ تھا کہ یہ لوگ صرف لوگوں کو اپنے کانگریس مین کو جو فنڈنگ کرتے تھے ان کو بلا کے کوئی ریسیپشن کر دیا، کوئی ان کو اپنے گھر بلا کے دعوت کر دی، تصویریں کھنچوا لیں، اور وہ کوئی خاص ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ مگر اب یہ لوگ باقاعدہ بہت موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو، یہ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں، انہوں نے خط لکھے، یہ جا کے اپنے کانگریس مین سے ملے، اپنے ریپرزنٹیٹیو سے ملے، انہوں نے سوالات ان کے حوالے کیے کہ آپ نے یہ سوالات پوچھنے ہیں۔ تو فردر ان کو اب اسی طرح کے ایفرٹس کرنے چاہیے اور بہت ہی مطلب ایک طرح سے کمیونٹی کو بھی تھوڑا یونائٹ ہونا پڑے گا، ان میں تھوڑی سی آپس میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، تو ایک ایسا پلیٹ فارم جس میں مطلب ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں پاکستانیوں کی، جیسے پاک پیک ہے یا گلوبل پاک ہے یا جو ہے، ان سب کو میرے خیال میں یونائٹ ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک ایجنڈا بہت اچھے سے بنانا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ بہت افیکٹو ضرور ہوگا کیونکہ یہ آواز سنی جاتی ہے، یہ آواز اگر پاور کوریڈورز میں جائے گی تو پھر اس سے آگے بھی جائے گی آواز، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کانگریس مین اور یہ لوگ جو کمیٹی کے جو حصہ ہوتے ہیں پھر وہ لیجسلیشن میں اور ان تمام چیزوں کے اندر بھی ان کے کانوں میں یہ آواز جا چکی ہوتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہیں نہیں ٹھیک سے ہو پا رہی ہیں، جیسے ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اگر اور جو مطلب اکنامک انسٹیبلٹی ہے، جس چیز کو بہت باور کرایا جاتا ہے، جب جا کے ان سے ہم لوگ ملتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ موسٹلی جو یہاں پہ کانگریس مین اور ویمن ہیں وہ زیادہ تر اپنے ڈومیسٹک ایجنڈا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جو سٹافرز ہیں وہی ان کی فارن پالیسی کے بارے میں ان کو بریف کر دیتے ہیں، تو جتنا زیادہ آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے، جتنا زیادہ آپ ان کو نالج اور انفارمیشن دیں گے، اتنی ان کو سمجھ میں بھی بات آئے گی، پھر وہ آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے۔ تو اگر یہ ایفرٹ پاکستانی کمیونٹی کنسسٹنٹ لیول پہ کرتی رہے گی تو میرے خیال سے ان کو اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے میں بہت آسانی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے چھوڑ دیا کہ ایک چیز کر لی اور پھر چھوڑ دی، لیکن اب ان کو میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ اب نیکسٹ جو سٹیپ ہے ان کا، اب یہ اس کو سینٹ میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی کامیابی انشاءاللہ ان لوگوں کو ملے گی۔ تو یہ لوگ کافی متحرک ہے یہاں پہ اور کافی اس کی آواز جو ہے وہ مطلب پاور کوریڈورز میں سنی جا رہی ہے۔ آپ وہاں موجود تھیں، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ اور ہنگامہ بھی ہوا۔ نعرے بازی کی جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ یہ موسٹلی اس وقت لگے جب ڈونلڈ لو نے کمپلیٹلی ڈینائی کیا کہ ہمارا کوئی بھی جو ہاتھ ہے وہ رجیم چینج میں نہیں ہے، مطلب امریکن گورنمنٹ کا۔
تو اس وقت لوگوں نے کہا لائر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میرے خیال سے یہ بات جتنے کانگریس مین کے کانوں میں گئی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات تھی کہ لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ کافی پریشر میں بھی آ گیا تھا نعروں سے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ بات حقیقت میں مبنی نہیں تھی جو وہ کہہ رہا تھا. تو اس سے مطلب جو کانگریس مین تھے ان لوگ کو یہ اندازہ ضرور ہوا کہ ایک بہت مطلب اچھی اماؤنٹ آف پیپل ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہے. اور وہاں پہ امریکن بھی تھے، جو پنک کوڈ ہے، یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ہیومن رائٹس کو واچ کرتی ہے، اور جو بھی کہیں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز وائلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو وہ لوگوں نے تو عمران خان کی ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھیں، اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ عمران خان واز دا فرسٹ elected prime minister, democratically elected prime minister has been denied، اور اس کو فری عمران خان، اور یہ عمران خان کے حق میں بہت نعرے لگائے تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے تھے. تو میرے خیال سے آواز اٹھانی چاہیے تھی لوگوں نے، اور ہم سمیت تمام لوگوں نے آواز اٹھائی اور اس کو کانٹرڈکٹ کیا. تو یہ بہت ایک طرح سے اچھی بات تھی، کیونکہ ویسے بھی یہاں پہ ایک فری سوسائٹی ہے تو آپ کو بولنے پہ پابندی نہیں ہوتی ہے، آپ اپنی بات کو پٹ اکراس کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھ رہے، یہ حقائق کی پر بیس پہ بات نہیں کر رہا ہے. بہت شکریہ پروفیسر نسیم رضوی صاحبہ، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا، اور آپ کیونکہ وہاں موجود تھیں اور آپ کو بہت ساری میڈیا نے انٹرویو بھی کیا تھا اور آپ کے کامنٹس ہم نے دیکھے تھے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ سے جو فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پر آپ کی ویوز لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی. بس ایک بات آخر میں یہ کہوں گی کہ ابھی ابتدا ہے اس کی، جن کاموں میں پاکستانی کمیونٹی کام جو شروع کیا ہے، لیکن اگر اسی طرح سے یہ آگے بڑھتے گئے تو ظاہر بات ہے ان کو پھر کامیابی کا کافی امید بھی ہوگی کہ ان کے جو ٹارگیٹ سے یہ اچیو کر سکیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.